یہ ہیں آیت اللہ سعید علی خامنی، جو آج ایران کے سب سے طاقتور انسان اور سپریم لیڈر ہیں، جس کا ہر فیصلہ صرف ایران نہیں بلکہ پوری مڈل ایسٹ کی سیاست پر گہرا اثر ڈالتا ہے، جس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ امریکہ جو ہر کسی کی جنگ میں شامل ہو جاتا تھا، آج ان سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ آج ہم جانیں گے اس شخص کی کہانی جو چھوٹے سے کمرے سے اٹھ کر ایران کا سپریم لیڈر بنا۔ علی خامنی 17 جولائی 1939 کو مشہد، ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، حالات مشکل تھے، مگر تعلیم و دین سے محبت ان کے خون میں تھی۔ ان کے والد آیت اللہ جاوید خامنی ایک مذہبی اسکالر تھے، جنہوں نے اپنی زندگی علم اور عبادت میں گزار دی۔ ان کی والدہ ختیجہ مردمدی ایک سادی اور پرہیزگار عورت تھی۔ علی خامنی کے 7 بہن بھائی تھے اور وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ گھر کے حالات مشکل تھے، کبھی کبھی صرف روٹی اور کشمش سے گزارا ہوتا تھا، مگر ان کی ماں نے ہمیشہ تعلیم کو سب سے اہم سمجھا۔ بچپن سے ہی علی خامنی میں علم کا شوق تھا۔ انہوں نے قرآن کا حفظ کیا، مکتب کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں مشہد اور قوم کے حوزہ میں مذہبی تعلیم مکمل کی۔ ان کے استاد امام خمینی اور آیت اللہ بروجردی جیسے عظیم مذہبی لیڈرز تھے، جنہوں نے ان کی سوچ اور زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی دوران انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا، شاہ کے خلاف پروٹیسٹ میں حصہ لینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں انہیں کئی دفعہ جیل جانا پڑا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ایران میں ایک نیا اور مضبوط نظام قائم کرنا، جہاں انصاف اور دین کی بنیاد ہو۔ 1979 میں جب اسلامک ریولوشن آئی تو علی خامنی فرنٹ لائن پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایران کی آزادی اور خود مختاری کے لیے دے دی۔ ریولوشن کے بعد انہیں مختلف اہم پوزیشنز پر رکھا گیا اور 1981 میں وہ ایران کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اس دوران ان پر ایک بم حملہ بھی ہوا، جس میں ان کا دایاں ہاتھ زخمی ہوا، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا ارادہ مضبوط تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ 1989 میں امام خمینی کی وفات کے بعد علی خامنی کو ایران کا سپریم لیڈر بنایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی طاقت اور ذمہ داری سب سے اونچی مقام پر پہنچی۔ انہوں نے IRGC، ریولوشنری گارڈز، ملٹری، جوڈیشری اور اکانومی پر اپنا قبضہ بنایا اور ایران کو ایک مضبوط اور خود مختار ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کے دور میں خمینی صرف ایک مذہبی لیڈر نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی بنانے والے لیڈر ہیں۔ ان کی فارن پالیسی میں حزب اللہ، حماس اور حوثی جیسے گروپس کے ذریعے ایران کی سیاست کو مضبوط بناتی ہے۔ نیوکلیئر پروگرام میں بھی ان کا کردار قابل ذکر ہے، جسے وہ ایران کی طاقت اور خود مختاری کا حصہ سمجھتے ہیں۔ علی خامنی 1964 کے شادی شدہ ہیں اور ان کے 6 بچے ہیں، جن میں مجتبیٰ خامنی سب سے مشہور ہیں، جو اگلے سپریم لیڈر بننے کے کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ 2014-15 میں ان کی پروسٹیٹ سرجری ہوئی اور وہ اپنی زندگی سادگی اور عبادت میں گزار رہے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل بہت سادگی پر مبنی ہے اور وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں۔ آج جب دنیا ایران اور اس کے علاقائی اور دنیاوی طاقتور ملکوں کے درمیان تانا بانا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سوال اٹھتا ہے، کیا خامنی کے بعد ایران کا نظام بدلے گا یا مجتبیٰ خامنی ہی اگلی نسل کے رہبر ہوں گے؟ آیت اللہ علی خامنی ایک نام، ایک نظام اور ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے ذریعے ایران دنیا کے سامنے اپنی پہچان بنائے ہوئے ہے۔ آنے والا وقت کیا لائے گا یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات یقینی ہے کہ ان کا اثر ایران کی سیاست اور مذہبی زندگی پر ہمیشہ رہے گا۔